سالانہ جلسے کی مختصر پر اثر غرض و غایت بیان کر دوں کہ سالانہ جلسے کیوں منعقد ہوتے ہیں یا تکمیل حفظ قرآن کریم کی تقاریب کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے۔ سامعین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جو نسبت حاصل ہے وہ دین و ایمان کی وجہ سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم۔ تو ہم ایک دوسرے مسلمانوں کو دینی لحاظ سے بیدار کرنے کے لیے ایسے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، آج کے ہمارے یہ جلسے کا دوسرا عنوان بھی گئے اور وہ تکمیل حفظ قرآن کریم گئے۔ تکمیل حفظ قرآن کریم کی تقریب کا انعقاد اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق گئے، اسی طرح قرآن کریم کے بھی بہت سارے حقوق گئے۔ چند حقوق علماء کرام نے بتائے گئے۔ پہلا حق قرآن کریم کا یہ بتایا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ دوسرا حق یہ بتایا کہ قرآن کریم کی کما حق تلاوت کرنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا حق یہ بتایا کہ قرآن کریم کے اوامر و نواہی، یعنی قرآن کریم جس کو کرنے کا حکم دے اسے کرنا اور جس کو کرنے سے منع کرے اسے نہ کرنا۔ سامعین، انہی حقوق کی یاد دہانی کے لیے سالانہ جلسہ عام و تکمیل حفظ قرآن کریم کی مجالس سے یہ سچ ہے کہ قرآن میں لکھا بول رہا ہے، لکھا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ آقا نے یہ فرما دیا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے، کہ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے، کہ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے، کہ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے۔ یہاں زمزم کا پانی ہے، وہاں کوثر کا پانی ہے، یہاں زمزم کا پانی ہے۔ تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے۔ مولانا دیکھنا، تمہاری سلطنت تم کو، تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے، تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے ہے۔ مکہ مرکز اپنا اور مدینہ راجدھانی ہے، مکہ مرکز اپنا اور مدینہ۔ امن و چین، امن و چین دنیا میں، بس وہی تو پاتے ہیں، بس وہی تو پاتے ہیں۔ یاد مصطفیٰ میں جو، یاد مصطفیٰ میں جو، ارے خود کو بھول جاتے ہیں، یاد مصطفیٰ میں جو، امن و چین دنیا میں، بس وہی تو پاتے ہیں۔ یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں، ان کو بھیک ملتی ہے۔ یہ علماء کرام حضرت مولانا افتخار طالب صاحب اور مولانا خالد رشیدی صاحب اور تمام علماء کرام کے لیے جن کو بھیک ملتی ہے سیدی گھرانے سے،
جن کو بھیک ملتی ہے، جن کو بھیک ملتی ہے، سیدی گھرانے سے، سیدی گھرانے سے بادشاہ پھر ان کی، بادشاہ پھر ان کی ارے جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ جو صاحب آمنہ کے آنگن میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اس لیے اجالے ہیں، آمنہ آمنہ کے آنگن میں، اس لیے اجالے ہیں، اس لیے اجالے ہیں، کیونکہ ان کے گھر سب کے، کیونکہ ان کے گھر سب کے آمنہ کے آنگن میں، اس لیے اجالے ہیں، کیونکہ ان کے گھر سب کے ارے آقا آنے والے ہیں، کیونکہ ان کے گھر سب کے آقا آنے والے ہیں۔ یہ شعر عارف نوری صاحب مجددی صاحب خاص طور سے سمجھ ہوں میں۔ یوں تو غار کے اوپر مکڑیوں کے جالے ہیں، دیکھنا خاص طور سے، یوں تو غار کے اوپر مکڑیوں کے جالے ہیں، مکڑیوں کے جالے ہیں، غار کے مگر اندر ارے کالی کملی والے ہیں۔ یہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ارشاد ارشاد، ہر کسی سے ملتے ہیں، خاص طور سے قاری اسماعیل صاحب، مولانا عثمان صاحب، ہر کسی سے ملتے ہیں، کتنی خاکساری سے ہر کسی سے ملتے ہیں، کتنی خاکساری سے، کتنی خاکساری سے کنڑ شہر کے علماء ارے کتنے بھولے بھالے ہیں۔ میں نے مدینے کا جو منظر دیکھا خوابوں میں، میں نے مدینے کا جو منظر دیکھا خوابوں میں، میں نے مدینے کا جو منظر دیکھا، یہ سمجھ لیجئے رحمت کا سمندر دیکھا۔ ان کے دربار میں ادنا ہے نالا کوئی، ان کے دربار میں ادنا ہے نالا کوئی، میرے آقا نے ہر انسان کو برابر دیکھا، میرے آقا نے ہر انسان کو برابر دیکھا۔ اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن پاک کو جب خون میں تر تر دیکھا، دامن پاک کو جب خون میں تر تر دیکھا، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن پاک کو جب خون میں تر تر دیکھا، خواب میں نے مدینے کا جو منظر دیکھا۔
اس کے در و دیوار کا سایہ رحمت و برکت والا ہے، دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت والا ہے۔ ہر طرح کے پھولوں سے یہ باغ سجائے جاتے ہیں، یہ ایسا مرکز ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے پھولوں سے یہ باغ سجائے جاتے ہیں، یہ ایسا مرکز ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ اس کا ہر ایک راستہ ہے، اس کا ہر ایک راستہ ہی سیدھا جنت والا ہے، دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت والا ہے۔ یہ ایسا اسلامی شجر ہے جس کا سایہ ہے افضل، اس کے شجر میں عالم حافظ قراء کے لگتے ہیں پھل۔ یہ ایسا اسلامی شجر ہے جس کا سایہ ہے افضل، اس کے شجر میں عالم حافظ قراء کے لگتے ہیں پھل۔ اس کا سایہ آخرت کی، اس کا سایہ آخرت کی بے شک راحت والا ہے، مدرسہ اصحاب صوفہ کیسی عظمت والا ہے، مدرسہ اصحاب صوفہ کیسی عظمت والا ہے۔ صدر محترم اور مقرر خاص، یہ بات پڑھتا ہوں سماعت میں۔ ارشاد ارشاد۔ انور کاربری حاجی اجمیر نے رکھی اس کی بنیاد، حافظ رفیق صاحب نے ہی اس گلشن کو کیا آباد۔ انور کاربری حاجی اجمیر نے رکھی اس کی بنیاد، حافظ رفیق صاحب نے ہی اس گلشن کو کیا آباد۔ ان کا یہ پاکیزہ عمل تو، ان کا یہ پاکیزہ عمل تو خوب فضیلت والا ہے، دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت والا ہے، دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت والا ہے۔ مولانا ابھی آ نہیں پائے تو مولانا فاروق استانوی کا پڑا تھا پہلا قدم، اس مدرسے کی ترقیوں کا سب سے اونچا ہے پرچم۔ مولانا فاروق استانوی کا پڑا تھا پہلا قدم، اس مدرسے کی ترقیوں کا، اس مدرسے کی ترقیوں کا سب سے ہے اونچا پرچم۔ ان کا سراب قسم خدا کی، ان کا سراب قسم خدا کی بے حد برکت والا ہے، مدرسہ اصحاب صوفہ بے حد عظمت والا ہے۔ یہ بات پڑھ رہا ہوں اور اس میں اگر آپ خاموش رہیں تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ تمام علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ پڑھتا ہوں سمجھ میں۔ ارشاد ارشاد۔ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عثمان کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عثمان، مدرسہ اصحاب صوفہ کی سمجھ لو یہ ہے جان۔ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عثمان، مدرسہ اصحاب صوفہ کی سمجھ لو یہ ہے جان، مدرسہ اصحاب صوفہ کی سمجھ لو یہ ہے جان۔ ان کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری کا جذبہ، ان کی ذمہ
بیداری کا جذبہ بے حد طاقت والا ہے مدرسہ اصحاب صوفہ مدرسہ اصحاب صوفہ کتنی عظمت والا ہے یہ بندی سماعت فرما لے ارشاد قاری اسماعیل شاطی کی بھی صدارت زندہ باد قاری اسماعیل اشاطی کی بھی صدارت زندہ باد ان کی عظمت ان کی محنت ان کی محبت زندہ باد قاری اسماعیل اشاطی قاری اسماعیل اشاطی کی بھی صدارت زندہ باد ان کی عظمت ان کی محنت ان کی محبت زندہ باد علم دین جو ان سے سیکھے علم دین جو ان سے سیکھے بے حد قسمت والا ہے یہ بند سمجھ میں مولانا قمروزم صاحب کی ہے زیر نگرانی مولانا قمروزم صاحب کی ہے زیر نگرانی حاجی ذاکر محمد اسحاق کی بھی بڑی ہے مہربانی حاجی ذاکر صاحب کی بھی یارو بڑی ہے مہربانی مولانا قمروزم صاحب کی ہے زیر نگرانی حاجی ذاکر صاحب کی بھی یارو بڑی ہے مہربانی ان کا جذبہ ان کا رویہ ان کا جذبہ ان کا رویہ سچی عقیدت والا ہے دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت والا ہے دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت کے والد بھی ہوں گے حاجی نذیر پھلی والے صاحب کی طرف سے پیش کرتا ہوں جی ارشاد عارف احمد پٹیل صاحب حافظ اخلاق فیروز خان فضل خدا سے ان لوگوں نے حفظ کیا پورا قرآن عارف احمد پٹیل صاحب حافظ اخلاق فیروز خان فضل خدا سے ان لوگوں نے حفظ کیا پورا قرآن بروز محشر ان کا سرابا اپنوں کی شفاعت والا ہے دارالعلوم حافظ فیروز حبیب پٹھان تم کو مبارکباد ہے آج حشر میں ان کے ماں اور باپ پہنیں گے اب تو نور کا تاج حافظ فیروز حبیب پٹھان تم کو مبارکباد ہے آج حشر میں ماں اور باپ ان کے پہنیں گے اب نور کا تاج حشر میں ان کے ماں اور باپ پہنیں گے اب نور کا تاج یہ ان کا خاندان سارا یہ ان کا خاندان سارا دین کی دولت والا ہے دارالعلوم اصحاب صوفہ ایسی عظمت ابھی جب نام آئے تو مولانا افتخار سالک ایسے مقرر ہیں مقبول سبحان اللہ دوسرا مصرع مولانا افتخار سالک ایسے مقرر ہیں مقبول بات کرے تو لگتا ہے کہ ہونٹوں سے جھلتے ہیں پھول مولانا افتخار سالک ایسے مقرر ہیں مقبول بات کرے تو لگتا ہے کہ ہونٹوں سے جھلتے ہیں پھول ان کا کردار ان کا عمل بھی ان کا کردار ان کا عمل بھی حق کی شریعت والا ہے دارالعلوم
اصحاب صفا ایسی عظمت والا ہے. اب بتاؤ مولانا افتخار سالک ایسے مقرر ہیں مقبول, بات کریں تو لگتا ہے کہ ہونٹوں سے جھڑتے ہیں پھول. ان کا کردار ان کا عمل بھی حق کی شریعت والا ہے. مدرسہ اصحاب صفا ایسی عظمت والا ہے. مقطع کے طور پر یہ بند خاص طور سے پڑھتا ہوں, اور یہ بند حضرت مولانا افتخار سالک صاحب کی طرف. جی انشاءاللہ. مولوی خالد رشید صاحب کی جو آج صدارت ہے. سبحان اللہ. مولوی خالد رشید صاحب کی جو آج صدارت ہے, ان کی وجہ سے ہی جلسے میں اتنی رونق و برکت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب آزاد بھائی. مولوی خالد رشید صاحب کی جو آج صدارت ہے, ان کی وجہ سے ہی جلسے میں اتنی رونق و برکت ہے. ان کی وجہ سے ہی جلسے میں اتنی رونق و برکت ہے. یہ جو نام ہے سارے شہر میں, یہ جو نام ہے سارے شہر میں بے حد شہرت والا ہے. علوم اصحاب صفا ایسی عظمت والا ہے. تکمیل حفظ قرآن کریم کی انتہائی روحانی, عرفانی, فیضانی, قرآنی بابرکت مجلس کے صدر ذی وقار چراغ ہدایت حضرات علماء کرام, واجب التکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں, مدرسہ دارالعلوم اصحاب صفا کے اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں, اس لیے کہ آج کی اس بزم میں دارالعلوم اصحاب صفا کے 3 عزیز نونہالان اسلام نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی. قرآن کریم کے 30 پاروں کو, 114 سورتوں کو, 6666 آیات کو زبانی اپنے سینوں میں محفوظ کیا, اور اس عظیم امانت کو انہوں نے اٹھانے کی ایک جستجو کی, ایک کوشش کی, جس کو اٹھانے سے آسمان و زمین عاجز و قاصر رہ گئے. قرآن کریم کی تکمیل, وہ ناظرہ ہو یا حفظ ہو یا تفسیر ہو, قرآن کریم کی تکمیل ایک ایسی عظیم روحانی بابرکت نعمت ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم ختم ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, اس مجلس میں دعا پر آمین کہنے کے لیے اسپیشل فرشتے بھیجے جاتے ہیں. الحبائب فی اخبار الملائک کا اردو ترجمہ ہو چکا, فرشتوں کے حالات کے نام سے اس میں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ایسے مخصوص فرشتے متعین فرمائے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ جب کسی بھی جگہ, کسی بھی مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو اور وہاں پر جو دعا ہوتی ہے تو اس دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص فرشتے بھیجے جاتے ہیں.
اس کی قدر قیمت ہمیں نہ ہو اللہ کے نزدیک اس مجلس کا کس قدر مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مجلس میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا پر آمین کہنے کے لیے مخصوص فرشتے بھیجے ائمہ اربعہ میں آپ نے نام سنا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں اور جب قرآن کریم مکمل ہوتا تھا تو آپ اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے بیٹھو یہ قبولیت دعا کی مجلس ہے, یہ دعا کی قبولیت کی مجلس ہے, جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی, لہذا بیٹھو ہم سب مل کر دعا کریں. کیا مقام ہے. اس بنا پر ایسی مجلسوں میں شرکت ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی باعث فرحت و مسرت بلکہ انشاءاللہ باعث نجات و مغفرت بھی ہے. میں آج کی اس جلسے میں کچھ ملی جلی باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سامعین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جلسہ ہوتا ہے یہ مدرسے کے طلبہ کا ہی جلسہ ہوتا ہے. مدرسے میں طلبہ سال بھر پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے جو پروگرام پیش کرتے ہیں یہ اصل تو انہی کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگ دھیان سے سنیں, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب طلبہ اپنے پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں, بس وہاں بیٹھیں ڈسٹرب مت کیجیے, اسٹیج والوں سے بھی معذرت مجھ کو ڈسٹرب ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جب طلبہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں تو ہم لوگ طلبہ کے پروگرام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. معاف کرنا میں کہہ رہا ہوں, جو میں دیکھا ہوں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتا. لوگ بات کرتے رہتے ہیں, عوام کیا اسٹیج پر اسٹیج والے بات کرتے رہتے ہیں, انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ طلبہ یہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ کئی مہینوں کی محنت ہے. اس پروگرام کی تیاری میں ان کے اساتذہ کی محنت ہے, شب و روز کی کوشش. پھر آپ کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں, عفا اللہ عما سلف, جو ہو گیا اللہ معاف کرے. آئندہ ایسے مدرسوں کے مکاتب کے جلسوں میں ضرور جایا کیجیے اور شروع سے جایا کیجیے. یہ بھی سن لیجیے, شروع سے جایا کیجیے. اور جب طلبہ اپنا دل نشین رنگا رنگ پروگرام پیش کرتے ہیں تو اس کو بغور سنا کیجیے. بلا شبہ ان طلبہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہم جیسے مقررین کی تقریروں پر بھاری ہوتے ہیں. ان طلبہ کے پروگرام میں کئی احکام کا بیان ہوتا ہے, کئی فرائض اور وضو اور غسل کے فرائض کا بیان ہوتا ہے, کئی نماز کے فرائض سنن و واجبات کا بیان ہوتا ہے. ایک اسلامی معاشرے کو جتنا علم شرعی مطلوب ہے, جس کو ہم اصطلاحی زبان میں فرض عین کہہ سکتے ہیں. ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ مختلف اصحاب خیر نے اپنی اپنی جانب سے طلبہ کی اتنی گراقت اور حوصلہ افزائی کا پروگرام کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دارالعلوم اصحاب صفہ کا جلسہ کنڑ والوں کا نہیں ہے, مالی گاؤں والوں کا ہے. کنڑ والوں تو میں ان کا دل چھوڑا نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنی بڑی تعداد میں مالی گاؤں کے اصحاب خیر ماشاءاللہ
اس جلسے میں کشاں کیا عوام کیا علماء، اتنے سارے علماء کرام مالیگاؤں کے باہر کسی جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں کہیں نہیں جاتے ہوں گے جتنا آج آپ کے جلسے میں آئے ماشاءاللہ۔ عوام اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور عوام اور علماء کرام بھی اس بنا پر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جلسہ کنڑ والوں کا نہیں ہے، یہ جلسہ مالیگاؤں والوں کا ہے۔ اور دھولے میں اگر آج نعیم ابن علیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انتقال حضرت وفات کا واقعانہ پیشنا گایا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دھولے کے بھی بہت سارے افراد خیر جن کا نام دعوت نامے میں چھپا تھا وہ ضرور تشریف لاتے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کو دیکھ کر جو میں نے بیان کیا۔ میں چند باتیں آپ سے مختصر وقت میں پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا کے اندر میں ہوں، آپ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، ہم سب کے سب اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ اور اللہ کے بندے اور اس کا غلام ہونے کے ناطے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کی نصرت کے محتاج ہیں۔ اور آج یہ مضمون بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قدر مادیت کا دورہ ہوتا جا رہا ہے، نت نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے، اتنا زیادہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتا جا رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ نے ان کو فراموش کر دیا۔ تو آج کی اس ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی اہمیت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پا کر ہم اپنے پیدا کرنے والے سے ہم غافل اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان زندگی کے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا، اس کی نصرت کا محتاج ہے۔ اور خاص طور اس مال و دولت کے ریل پیل کے زمانے میں ہمیں آپ کو یہ ضرور حالات سمجھنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کی نصرت کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ اور اعمال سب سے پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ قرآن کریم کی ایک نہیں 10 آیتیں آپ پڑھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا فرمایا، اس کے فوراً بعد وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن سے تعلق جوڑیے۔ قرآن میں جہاں جہاں الذین آمنوا کا تقاضا ہے، اس کے فوراً بعد وعملوا الصالحات کا بھی تقاضا ہے۔ کیوں؟ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔ جیسے ابھی ایک طالب علم نے تقریر کی تھی، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کتابوں میں آگے لکھا ہے باپ بیٹے تھے، بے باپ کی زندگی میں کچھ نماز روزے کا اہتمام تھا، لیکن بیٹے کی زندگی نماز روزے سے غافل تھی، وہ نماز روزہ نہیں پڑھتا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نماز پڑھا کر، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر باپ کو ایسا باپ بنا دے جو اپنی اولاد کی، مال کی اور فیوچر سے زیادہ ان کی دینداری کی فکر کرے۔
لیکن میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، کون باپ اپنی اولاد کو نماز روزے کے لیے بولے گا؟ حدیث میں تو حکم دیا گیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع، لوگوں تم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ کون باپ اپنی اولاد کو؟ وہی باپ حکم دے گا جس کی زندگی میں خود نماز روزے کا اہتمام ہو، اور جس کی زندگی میں خود نماز روزے کا اہتمام نہیں ہوگا وہ کس منہ سے اپنی اولاد کو بولے گا نماز پڑھ؟ تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نماز وغیرہ پڑھا کرو، اعمال کا اہتمام کیا کرو۔ تو اس نے کہا، ابا حضور آپ نے نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کے تالے کی کنجی ہے، انہیں کلمہ پڑھ لیا بس ختم۔ لیکن باپ نے بھی جواب دیا، ہاں بیٹے صحیح ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ولکن لکل مفتاح اسنان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جنت کے تالے کی کنجی ضرور ہے، لیکن ہر چابی کے لیور ہوتے ہیں، نندانے ہوتے ہیں، پلین چابی سے تالا نہیں کھلتا۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کا اہتمام کریں، اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے اللہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون شخص اچھا عمل کرتا۔ احسن عملا صرف عمل مطلب نہیں ہے صحیح غلط اور جائز ناجائز کیسا بھی کر دو، ایسا نہیں۔ آپ نے حدیث میں ایک واقعہ سنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، فنقر تھی، حضور ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے تم نے جس طرح نماز پڑھنی تھی ویسی نماز نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 مرتبہ ارجع فصلی فإنک، جاؤ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ واپس جاؤ دوبارہ۔ جب 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد حضور فرما رہے ہیں، تب ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیسی نماز پڑھوں، مجھے تو یہی معلوم ہے، آپ مجھے تعلیم فرمائیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کو یہ سوم ہوگا، ہم کو سب آتا، ہم کو سب معلوم ہے، نہ علماء کرام کے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، نہ جماعتوں میں جانے کو تیار ہے، جہالت بھری زندگی گزر رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی لیے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذات بافیض سے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا بافیض سلسلہ شروع کیا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے ان بچوں کی زیادہ فکر نہیں ہے، یہ بچے تو عمر بڑھنے کے ساتھ حصول علم کے بہت سارے مواقع حاصل ہوں گے، مجھے تو ان بچوں سے زیادہ ان 60 سال 70 سال والے لوگوں کی فکر ہے جن کی عمریں گزر گئی اور آج تک ان میں سے اکثر کو دعا قنوت یاد نہیں، ربنا آتنا پر بھی تو چل رہا ہے، نماز کے فرائض یاد۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت خوش آئین، بہت قابل مبارکباد یہ مکاتب، یہ مدارس کا سلسلہ جس میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں اور ان کی ہر طرح کی معاونت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ بچے کھائیں گے ان کا پیٹ بھرے گا، ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ ان کی دامیں درمیں قدمیں سخنیں آپ جو تعاون کریں گے چندے کے ذریعے سے، مختلف مت کے ذریعے جو تعاون کریں گے اس کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن آپ کا فرض ثابت نہیں ہوگا۔ جس طرح علم حاصل کرنا ان بچوں کے لیے فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا ہم بڑوں کے لیے بھی فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم حاصل کرو
سردار بننے سے پہلے بھی اور سردار بننے کے بعد بھی۔ انسان سردار کب بنتا ہے؟ بچپن بنتا ہے، بڑھاپے میں بنتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے حصول علم کی کوئی عمر نہیں، اور علم حاصل کرنے میں شرماؤ۔ اس لیے میں پہلی بات دوسری باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں کے لیے تعلیم و تربیت کی فکر کر رہے ہیں، فکر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ بچپن سے تعلیم و تربیت کا اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچوں کے دماغ کی مثال سادے سلیٹ کی مانند ہوتی ہے۔ سلیٹ سمجھتا ہے، پہلے اسکولوں میں پارٹی منگائی جاتی ہے، پین پارٹی منگائی جاتی ہے، وہ پورے سادی سلیٹ کی مانند ہوتی ہے، اس پر جو چیز پہلے لکھ دی جائے گی وہ نقش ہو جائے گی۔ عربی کی کہاوت ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ آج جہالت کا، میں نے ابھی چند مثالیں پیش کی، آپ ایسے ہی جس شخص کو بھی دیکھو گے جہالت سے ڈر۔ تو اگر ہمارے بچوں کو بچپن سے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کرایا جائے، ان کو دینی تعلیم سے روشناس کرایا جائے، اور پلس میں انکار نہیں کرتا کہ آپ ان کو اصلی تعلیم نہ دیجیے۔ اب تو ضرورت آ گئی ہے کہ مدارس والے اپنے مدرسے کے کمپلیکس میں دینی تعلیم کے ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میری بات نہیں ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء کے صدر ہیں، امیر الہند ہیں، حضرت نے بہت ہی درد کے ساتھ، بہت ہی کڑن کے ساتھ فرمایا تھا کہ مدارس والے، کب وہ دن آئے گا کہ مدارس والے اپنے مدرسے میں عصری تعلیم کا انتظام دینی ماحول میں کریں۔ ابھی جو میں نے حوالہ دیا تھا نئی تعلیمی پالیسی، آپ اس کے مقدمات پڑھ لیجئے کیا کیا۔ مشکل ہے آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج سکیں، مشکل ہے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دینی تہذیب پر باقی رکھ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح غرناطہ، اسپین، اندلس، جہاں پر مسلمانوں کی 700 سالہ حکومت ہے، ہسپانیہ خون مسلمان تعمیر ہے، لیکن جب عیسائیت کا وہاں پر غلبہ ہوا تو کتنا غلبہ ہوا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کیف تعلمت الاسلام فی الاندلس النصرانیہ، میں نے نصرانیوں کے اندلس میں رہ کر اسلام کو کیسے سیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیسمنٹ میں، بیسمنٹ سمجھتا ہے نا جس کو عام زبان میں تل گھر کہتے ہیں، بیسمنٹ میں میں گانے باجے کے آلات سامنے رکھا، شراب کی بوتلیں سامنے رکھی جاتی، فسق و فجور کی حضور کے سامان سامنے ہوتے تھے، اور اس گناہوں بھرے سامان میں میرے ابا مجھ کو حروف تہجی الف با تا سکھایا۔ اب آپ بولو گے مولانا یہ کیوں کرتے؟ گناہ کا سامان، حالات اس قدر کنٹسٹڈ کر دیے گئے تھے، مجال کیا ہے کہ کوئی اپنے بچے قرآن کے الفابیٹس حروف تہجی الف با بھی سکھاتا۔ یہ برے وقت ان ملکوں پر آئے ہیں جہاں پر سال ہا سال تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں۔ آج یہی وجہ ہے، اقبال نے کہا، عارف مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم ان مدارس کو اسی طرح رہنے دو، ان مدارس کی اہمیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار حکومت کی جانب سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، کئی مدارس پر
پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، کہیں پر مدارس کے سلیبس میں چینجز کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ان مدارس کی اہمیت کو، ہمارا دشمن باطل سمجھ رہا ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر یہ مدارس قائم رہیں گے، یہاں سے علماء حفاظ کی کھیپ نکلتی رہے گی، جو لوگوں کے ایمان اور ایمان اور کم از کم کلمہ لا الہ الا اللہ کی فکر کرتی رہے گی، جب تک ہم اس مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے اندلس، اسپانیہ وغیرہ کا دورہ کرنے کے بعد کہا تھا، لوگوں ان مدارس کو اسی طرح رہنے دو، خدا کی قسم اگر اس دیش بھارت میں یہ مدارس نہ ہوتے تو اس دیش کا وہ حال ہوتا جو میں اندلس اور غرناطہ اور آسٹریلیا کا منظر دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بڑی بڑی مسجدیں، مدرسے جن کو ہمارے باپ دادوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، جہاں پر ہزاروں فانوس چلتے تھے، آج وہاں پر تسلط ہوا ہے تو اتنا کہ ہمیں اور آپ کو ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارے باپ دادوں کی بنائی مسجدیں ہیں، ہمارے باپ دادوں کے بنائے مدرسے ہیں، لیکن غیروں کا تسلط ہوا تو آج دنیا کے باطل اپنے گندے سندے چپل جوتوں سے ان خدا کے گھروں کو روند رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو وہاں پر ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حشر کیوں ہوا؟ اقبال نے کہا تھا ان مدارس کو اسی طرح رہنے دو۔ اس دیش میں اگر یہ مدارس کا سلسلہ زرین نہ ہوتا تو اس دیش کا وہ عالم ہوتا جو میں غرناطہ اور اندلس میں دیکھ کر آیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، خود اپنے لیے تعلیم کی ضرورت کو محسوس کریں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد سے فرمایا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، ہر نکلنے والی جماعت میں ایک عالم دین ہو، ایک قاری قرآن ہو، تاکہ لوگ عالم دین سے اپنے دین کا مسئلہ سیکھیں اور قاری قرآن سے اپنے قرآن کی تصحیح۔ اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مبارک کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی، مدارس کی جو پذیرائی کر رہے ہیں، یہ جو داد و دہش کا جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ جو دور دراز سے لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ لا کر بطور شک، بطور انعام کے، بطور چندے کے ہم جو دے رہے ہیں، آپ کے ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، آج تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے۔ آج نیکیوں کی محنت بہت ہو رہی ہے، نماز روزے کی بات ہو رہی ہے، ذکر تلاوت کی بات ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن گناہ چھوڑو، گناہ مت کرو، اس کی بات کون کر رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی حیران کے حیران پریشان، بلکہ کچھ لوگ ایسے حیران پریشان کہ حیران گلی میں پیدا ہوئے، پریشان محلے میں ان کا جنازہ نکل گیا، لیکن ان کی حیرانی پریشانی ختم۔ کیوں میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کرنے کو تو کسی درجے میں اہتمام کیا، گناہ کے چھوڑنے کو ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس لیے آخری بات جو مجھے اس جلسے سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ مدارس، مکاتب کے عنوان سے تعلیم و تعلم کی محنت ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ماشاءاللہ ایمانیات اور ایقانیات کی محنت ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے الامر بالمعروف فرمایا، اس کے فوراً بعد نہی عن المنکر۔ اس طریقے سے یہ لائٹ چل رہا ہے، دو وائر سے، مائنس اور پلس، ایک لائٹ سے ایک وائر سے مائنس، اسی طرح
ہماری زندگی میں صلح و چین آئے، امن و آشتی آئے، اس کے لیے جس طرح ہم نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و تلاوت کی پابندی کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم گناہوں کو چھوڑنے کی بھی کوشش کریں۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے، گناہوں کو پہچاننے کے لیے اور گناہ کی ہمت، گناہ چھوڑنے کی ہمت اور داعیہ اور طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے جس طرح ہم علماء کرام کے محتاج ہیں، اسی طرح اہل اللہ کے محتاج ہیں، بزرگان دین کی محتاج ہیں، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے، ان سے ذکر فکر سیکھ کر ذکر کی پابندی کرنے کے محتاج ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ والوں کی مجلسوں میں آنا جانا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کی پابندی ہوگی تو پھر دل کی دنیا چلے گی۔ اسی طرح جس طرح آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایک کھٹا ٹوپ کمرے میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے طور سے مطمئن ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سانپ ہوگا، نہ بچھو ہوگا، نہ اژدھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب بجلی آئی اور کمرے میں روشنی ہوئی تو معلوم ہوا کمرے میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، اژدھے بھی ہے، سب تھا، لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریکی تھی، اور جب روشنی ہوئی تو معلوم ہوا کہ کمرہ بچھوؤں سے، اژدھوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کو اچھا برا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو گناہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے جب انسان ذکر و فکر کا اہتمام کرتا ہے تو دل کی دنیا جلتی ہے اور اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے اور گناہ کو چھوڑنے کی ہمت اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آج مجھے اس مدرسہ دارالعلوم اصحاب صفا میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہاں کے بارے میں نے جو نظام سنا کہ یہاں کے طلبہ کی شکل میں ہمارے پاس ہے، وہ نہ صرف دینی تعلیم سے روشناس ہوں بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے کے دینی ماحول میں، پوتر ماحول میں اصلی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ مدرسے کے لوگوں نے اس کا انتظام کیا، اور آج اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ الحمدللہ ہمارے 3 عزیز طلبہ نے قرآن حفظ کی تکمیل کیا۔ میں اس موقع پر ان طلبہ کو، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے اساتذہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام طلباء علوم اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح، اخلاص کامل کی دولت عطا فرمائے۔ نہ صرف حضرات اساتذہ کرام، منتظمین اور آپ جیسے معاونین جو ان مدرسوں کا دامے دھرمے قدمے سخنے تعاون کر رہے ہیں، ان تمام حضرات کو اللہ تمام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کما قال علیہ السلام۔ حضرت محترم کی تقریر کے بعد اب کسی لفظ کی گنجائش نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، صرف یہ بتلاؤں گا کہ دارالعلوم اصحاب صفا آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ دارالعلوم اصحاب صفا میں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا نظم ہے، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا نظم ہے۔ ہم نے یہ چاہا ہے، جیسے کہ حضرت نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم بھی دیں، اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہم یہ سالانہ پروگرام 8-10 دن بعد شب برات کے بعد کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو شب برات سے پہلے، انہوں نے کہا کہ بار بار بچوں کا سرپرستوں کا فون آتا ہے، دیگر جگہ کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ بھی چھٹی دو، لیکن عصری تعلیم کا نظام آہستہ آہستہ شوال کے بعد جائے گا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے شعبان میں گھر پہنچ جائیں۔ اس لیے آپ کو عصری تعلیم کے لیے ان اراکین کا ہمارا آپ کو ساتھ دینا ہوگا، بچوں کو آپ کو بھیجنا ہوگا اور تعلیم کے تئیں آپ کو بیدار ہونا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو
ताउन करना होगा। बच्चों के साथ तालीम के लिए आपको भरपूर ताउन करना होगा कि अगर छुट्टी ताखीर से होती है तो आपके बच्चों का फ़ायदा है। मैंने मौलाना इस्माइल साहब से, कारी उस्मान साहब से कहा कि रमज़ान में भी आप मदरसा जारी रखो, जैसे कि मैं यतीम खाना जारी रखता हूँ। रमज़ान में भी बच्चों को भरपूर पढ़ाओ ताकि उनका अपना मुस्तक़बिल ताबनाक हो। अज़ीज़ान गिरामी, दारुल मसाब सुफ़ा आपका अपना इदारा है। दारुल मसाब सुफ़ा का सालाना बजट 18,85,000 रुपया है। तकरीबन 1,57,000 रुपया हर माह का खर्च है। इसमें बच्चों का खाना पीना, तालीम और दीगर चीज़ें हैं। ये हमारे आपके ताउन से होता है। आप अगर चाहोगे कि इदारा मजबूत और मुस्तहकम हो, आप एक वक्त का नाश्ता दीजिए। एक वक्त का नाश्ता देना आपके लिए बहुत भारी और मुश्किल नहीं है। 700-750 रुपये में आप इन तमाम बच्चों का नाश्ता करा सकते हो। आप एक वक्त का खाना दीजिए। एक वक्त का खाना आपको देना, हल्का फुल्का खाना आपको देना 1500-1700 रुपये में हो जाएगा। आप मजीद बेहतर खाना खिलाना चाहोगे 2,000-2,500 रुपया, उससे बेहतर खाना खिलाना चाहोगे 3,000-3,500 रुपये में होगा। हमारा एक वक्त का खाना आप बच्चों के लिए दोगे, इनके इंतजामात आसान होंगे। आज ये 3 बच्चे हैं, कल ये 3 आज आपको 30 की शक्ल में नजर आएंगे, जो कुरान करीम को हिफ्ज़ करके और इसको बता करके बताएंगे कि लोग हमको कितना भी मिटा देना चाहें, हमारे ऊपर कितने भी बुलडोजर चला देना चाहें, ना बुलडोजर से हम दबने वाले हैं, ना मिसाइल, रॉकेट और लॉन्चर से हम खत्म होने वाले हैं। जैसे कि हमारे अपने बच्चे गाजा और फलस्तीन में शहीद होने के बाद आखिरी वक्त भी उनकी जबान पर कुरान करीम की आयत है। ये बच्चे आपको ये बतलाएंगे कि आपका दिया हुआ पैसा, आपका दिया हुआ खाना, आपका दिया हुआ एक एक पैसा कुरान करीम की तिलावत की शक्ल में आपको नजर आएगा। सालाना प्रोग्राम के जलसे का मकसद ये है कि आवाम को ये बतलाया जाए कि बच्चे यहाँ आकर के जो तकरीर पेश करते हैं वो कल बड़े होकर के किसी मस्जिद में जाकर के उम्मत की सलाह व फलाह के लिए तकरीर करेंगे। वो मस्जिद में जा करके इमामत और खिताबत की जिम्मेदारी निभाएंगे। आज़ाद अनवर जैसी शायरी करके वो नाते रसूल में ऐसे कलाम पेश करेंगे जो शिरकिया अल्फाज से पाक होंगे। सालाना जलसों के इनेकाद का मकसद ही यही होता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इन मदरसों का आप भरपूर ताउन कीजिए। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ, इंतजामिया की जानिब से, दारुल मसाब सुफ़ा की जानिब से, तलबा और असातिज़ा की जानिब से, कि इन 3 हुफ़ाज़ किराम के लिए उन्होंने दिल खोल करके उनकी हौसला अफजाई की। अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन जज़ा सिला अता फरमाए। उनकी नस्लों में दीन की आबियारी के अल्लाह तबारक व तआला शोते और चश्मे फोड़े। जो लोग यहाँ पर इनकी हौसला अफजाई के लिए दूर दराज के इलाकों से आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उनको नेकियां अता फरमाए। एक लंबा प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम को हम मुख्तसर करते हुए मैं अपनी इन चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ और हज़रत मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि दुआ फरमाएं। मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब बरकातुहू, जिन्होंने आज के इस जलसे की सदारत फरमाई, मैं इन दोनों हजरात का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मजलिस में तशरीफ़ लाए अहलियान सुफ़ा पार्क व अहलियान मालेगांव, ढुलिया और दीगर इलाकों से आए हुए तमामी मेहमानान किराम का दारुल उलूम असहाब सुफ़ा के सदर कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, हज़रत मौलाना उस्मान साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ ला कर न सिर्फ अपनी दीनी हमीयत का सबूत दिया बल्कि दारुल उलूम असहाब सुफ़ा के तलबा व अराकीन की हौसला अफजा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमाम ही लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ही लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अपनी शाया निशान बदला अता फरमाए।